آج ہم ڈسکس کریں گے اٹامک آربٹل۔ کاربن ہے 6 الیکٹرونز۔ کاربن جو ہوتا ہے اس کے پاس ٹوٹل 6 الیکٹرون ہوتے ہیں اور وہ کس طرح ارینج ہوتے ہیں آج ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ اور پیریوڈک ٹیبل میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی پوزیشن کیا ہے۔ 7 پیریڈز ہوتے ہیں تو یہ سیکنڈ رو میں ہوتا ہے۔ کاربن ایلیمنٹ جو ہے سیکنڈ رو میں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اس میں 2 شیل ہوں گے۔ تو اب 2 شیل ہیں، 2 کے اور ایل شیل۔ ہر شیل میں سب شیلز ہوتے ہیں۔ اب ارینجمنٹ دیکھتے ہیں ہم اس کی الیکٹرونز کی کس طرح ہے۔ 2 الیکٹرون تو ہوتے ہیں اس کے پاس کے شیل میں، جو بہت زیادہ کلوز ہوتا ہے نیوکلیس کے، اور کے شیل میں ایک ہی سب شیل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایس آربٹل یا ایس سب شیل۔ تو باقی جو 4 الیکٹرون ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس دوسرے شیل میں جو نیوکلیس سے ذرا دور ہوتا ہے، اور اس میں 2 سب شیلز ہوتے ہیں ایس اور پی۔ تو 2 الیکٹرون اس کے پاس جائیں گے ایس آربٹل میں، اور باقی جو 2 بچیں گے وہ جائیں گے پی آربٹل میں۔ تو یہ ٹوٹل اس طرح ہمارے پاس ارینجمنٹ ہو گئی 6 الیکٹرونز کی جو کاربن ایٹم میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہی جو ہے آگے جا کے ہائبرڈائز ہوں گے آربٹلس، اور پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ہم اس کی جیومیٹری دیکھیں گے، ان کی شیپ دیکھیں گے کیا بنتی ہے۔ یہ سمپل اس کی آپ کو دکھائی گئی تھی کہ کیسا ہوتا ہے کاربن کا سٹرکچر، کیسے اس میں الیکٹران پریزنٹ ہوتے ہیں، کون کون سے سب شیلز انوالو ہوتے ہیں۔ ان ایس پی ہائبرڈائزیشن ہم دیکھتے ہیں اگر ایس پی 3 میں، تو اسی ایس پی 3 سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایک جو ہے وہ ایس سب شیل انوالو ہوا ہے، اور 3 جو ہے وہ پی سب شیلز ہیں۔ ایس جو ہے اس کی شیپ ہوتی ہے اسفیریکل، جو پی ہوتا ہے سب شیل اس کی ہوتی ہے ڈمبل شیپ ہوتی ہے وہ۔ تو یہ الانگ ایکس وائی ایکسز ہوتے ہیں، جو اسی لیے ان کو پی ایکس پی وائی پی زی کہا جاتا ہے، پی سب شیلز کو۔ اب ہم نے دیکھا کہ جب سیکنڈ شیل جو ہوتا ہے ہمارے پاس 2s اور 2p ایکس 2py 2pz، جب یہ چاروں آربٹلز آپس میں ملتے ہیں، ان کی ہائبرڈائزیشن ہوتی ہے، تو 4 ہمارے پاس نئے شیل آتے ہیں جن کو ہائبرڈائزڈ کہتے ہیں آربٹل۔ 4 ہمارے پاس نئے آربٹل آئیں گے، ان کو کہیں گے ہائبرڈائزڈ آربٹل۔ ان کی انرجی بالکل سیم ہوگی۔ ان کی جب انرجی سیم ہوگی تو ہم دیکھیں گے وہ ان جو ہائبرڈائزڈ آربٹل ہیں ان کی انرجی ایس سب شیل سے زیادہ ہوگی اور پی سے کم ہوگی، اور ان کو پھر جب ہم الیکٹران کو جب ارینج کریں گے تو سب میں ایک ایک الیکٹران چلا جائے گا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ پکچر میں ہمارے پاس 2s آربٹل ہے، 2px 2py 2pz، جب یہ ملے ان کی مکسنگ ہوئی، ہائبرڈائزیشن ہوئی، تو 4 ہمارے پاس جنریٹ ہو گئے نیو آربٹل۔ ان کو sp3 ہائبرڈائزڈ آربٹل آپ کہیں گے۔ تو ان سب میں ایک ایک الیکٹران جائے گا۔ انرجی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈائیگرام ہی شو کر رہی ہے کہ ایس سے ان کی زیادہ ہے اس لیے تھوڑا سا اوپر ہے، اور پی سے تھوڑا سا کم ہے کیونکہ ان کی انرجی پی سے کم ہوتی ہے، اور ان کو تھوڑا سا درمیان میں رکھا ہوا ہے ان کے انرجی کے حساب سے۔ اب ایک ایک الیکٹران پھر اب سب میں چلا جائے گا، یہ ان پیئر ہو جائیں گے۔ جو ایس میں 2 الیکٹرانز ہیں نا پیئر کی فارم میں ہیں، تو یہ ایک الیکٹران پی کے پاس چلا جائے گا، ایک سی کے پاس چلا جائے گا۔ ان سب کے پاس الیکٹرانز جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، 4 ان پیئرڈ الیکٹران ہوں گے اس کے پاس۔ یہ اکارڈنگ ٹو ہونس رول ہے۔ تو یہ آپ سگما بونڈ بنا سکتے ہیں ایزیلی۔ جب بھی ان کی مکسنگ ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، جب دوسرے آربٹل کے ساتھ ملتے ہیں تو اب یہ کسی بھی کے ساتھ 4 بونڈ بنا سکتا ہے۔ اب یہ کاربن جو ہے ہائبرڈائزیشن ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اب کاربن کے پاس 4 الیکٹران ان پیئر ہیں جو ایزیلی کسی دوسرے کے ساتھ اب 4 سگما بونڈ بنا سکتا ہے۔ سگما بونڈ ہمیں پتہ ہے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پائی بونڈ، تو اسی sp3 میں ہمیشہ سگما ہی بنتا ہے۔ جیومیٹری اگر آپ دیکھیں sp3 ہائبرڈائزڈ آربٹل کی کیسی ہوتی ہے، یہ پکچر میں آپ کو مائنر لوب اور میجر لوب بھی نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں پی آربٹل زیادہ انوالو ہیں۔ پی ہوتا ہے ڈمبل شیپ اور ایس ہوتا ہے اسفیریکل۔ جب ایس اور 3 پی آربٹل آپس میں ملے تو جو کچھ شیپ آئی اس طرح بنے۔ مائنر لوب پہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل چھوٹا سا، اس کا مطلب ہے ایس بہت کم انوالو ہوا ہے، ایس کریکٹر ذرا کم ہے، پی زیادہ ہے، یہ پکچر ہمیں بتا رہی ہے۔ اور جب یہ sp3 آربٹل جب اسپیس میں آکوپائی کرتے ہیں تو یہ ٹیٹراہیڈرون اس کے کارنر میں پوائنٹڈ ہوتے ہیں۔ ان کے درمیان جو اینگل بنتا ہے وہ ایک دوسرے سے مطلب یہ دور دور جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اینگل 109 ڈگری ان کا اینگل ہوتا ہے، 109.5 ڈگری۔ تو یہ جو شیپ جیومیٹری ان کی بنتی ہے ٹیٹراہیڈرل جیومیٹری بنتی ہے، اس کے کارنرز میں یہ چاروں ارینج ہوتے ہیں آربٹلس۔
تو اس میں جو ڈائمینشنل شیپ ہے ٹیٹراہیڈرل کاربن کی ہے، آپ نے ڈرائنگ میں دیکھی ہوئی، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نارمل لائن سے، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اب 3D شیپ ہوتی ہے یہ، تو پیپر پہ پلین پیپر پہ تو ہم اس کو نارمل لائن سے ہی ڈرا کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ دیکھیں اب یہ سگما بانڈ کیسے بنتا ہے۔ پہلی پکچر اے والی پکچر، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ sp3 ہائبرڈائزڈ آربیٹل ایک کاربن کا، اور جب یہ اوور لیپ کرے گا کسی دوسرے sp3 ہائبرڈائزڈ کاربن ایٹم کے ساتھ، تو بہت اسٹرانگ سگما بانڈ بنے گا۔ ان کے درمیان جو اٹریکشن ہوتی ہے اسٹرانگ ہوتی ہے، کیونکہ اوور لیپنگ زیادہ ہے نا، ایک ہی ایکسس میں ہے، دونوں ایکس ایکسس میں جا رہے ہیں۔ تو نیچے دیکھیں، اگر اس میں sp3 ہے تو ساتھ میں ہائیڈروجن ہے، مطلب s آربیٹل ہے، شیپ کا تھوڑا سا چینج ہے، اس وجہ سے ان میں جو بنے گا بانڈ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوگا جتنا کہ اوپر والے میں sp3 والا ہوگا، بنے گا دونوں میں سگما بانڈ ہی۔ تو یہ اس کی تھیوری لکھی ہوئی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے ویری ویری امپورٹنٹ، یہ کوسچن اکثر پیپر میں آتا ہے، تو اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ پریپیئر کریں۔ اوکے، وش یو بیسٹ آف لک۔ آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔